برادران اسلام، معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک عالم و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا ساری کائنات کا رب العالمین ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو کھانے پینے اور ایسی تمام چیزوں سے بری ہے، وہ اللہ رب العالمین جو جیسا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف اور بڑائی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف کے بعد درود و سلام ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء کرام پر، تمام کے تمام رسولوں پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبی سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین چنا اور جنہیں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے اندر آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور جنہوں نے بڑی پریشانیوں کا، دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے دین اسلام کو ہم مسلمانوں تک پہنچانے کی پرخلوص کوشش کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، آج اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کی فضیلت کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ برادران، وہ صحابہ کرام کہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے اب اپنے سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ وہ صحابہ کرام جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیثوں کے اندر تعریفیں کی، وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہوئے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس پوری کائنات کے سردار کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ہر ایک چیز یہاں تک کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین کو اپنے کانوں سے سنا اور انہوں نے ایک ایک سنت کو یاد کر کے ہم جیسے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آئیے اور صحابہ کرام کی فضیلت جاننے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ صحابی یا صحابہ کسے کہتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی یا صحابہ کون ہوتے ہیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف میں کچھ یوں بیان فرمایا: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ یہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، مؤمنا به ومات علی الاسلام، اور اسی اسلام پر اس کی موت ہوئی ہو، اسی اسلام پر وہ فوت ہوا ہو۔ پھر اسی تعریف کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے
مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی اسلام پر اسی ایمان پر اس کی موت آئی، چاہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی بنا پر نابینا ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہ کر سکا ہو، چاہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہو یا کسی عذر کے بنا پر وہ جنگوں میں شریک نہ ہو سکا ہو، تو صحابی اسی انسان کو کہا جائے گا جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی اسلام پر وہ فوت ہوا۔ لیکن صحابی اسے نہیں کہا جاتا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملا لیکن وہ بعد میں مرتد ہو گیا، بعد میں اسلام سے پھر گیا، وہ صحابی شمار نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، جب ہم یہ جان چکے کہ صحابی یا صحابہ کسے کہتے ہیں تو آئیے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی کیوں کیسے تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، کون ان کے ساتھ ہیں؟ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا دیکھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دیکھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، جو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، وہ صحابہ کرام کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو کہا کرتے تھے اللہ اکبر، پھر نبی جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ تو وہ کہا کرتے ربنا ولک الحمد، وہ صحابہ کرام وہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کے لیے فضیلت بیان کرتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجرین اور سبقت کرنے والے انصاری صحابی، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام میں سبقت کرنے والے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، لوگوں سے ایک دوسرے سے آگے نکل گئے۔ والسابقون الاولون، وہ اولین لوگ، وہ سبقت کرنے والے لوگ کون؟ مہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ کرام اور وہ انصاری صحابہ کرام۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان اسلام لانے والوں کی اتباع کی، جنہوں نے ان پہل کرنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی، پہلے ایمان لانے والوں کی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کی باتوں پر چلے، ان کی باتوں کو مانا۔ تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر۔ پہلے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے تمام کے تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو، اپنے مال کو قربان کر کے ہجرت کر کے، مہاجرین ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، والانصار، اور وہ انصاری صحابی مدینہ کے جنہوں نے ان مہاجرین صحابہ کرام کی، یہاں انصار سے مراد کوئی قوم برادری نہیں ہے، یہاں ہم کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری برادری کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو مکہ کے اندر سے، جو دور دراز سے ہجرت کر کے آئے، تو یہاں جو لوگ انصاری صحابی، یہ مدد کرنے والے، انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے، یہ وہ انصاری صحابی، یہ مدد کرنے والے صحابی جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی اپنے دل و جان سے مدد کی۔ پھر ان کے بعد اسلام لائے جنہوں نے ان لوگوں نے ان پہل کرنے والوں کی اتباع کی، دل سے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبریاں دی۔ کیا دی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ سبقت کرنے والے صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام، ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین رضامند ہو چکا ہے،
اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا. کیوں ان سے راضی ہوا؟ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ دیا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے آپ نے بارہا، حضرت سعد کا سنا ہے آپ نے بارہا، حضرت سمیہ یاسر عبداللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اور ان کا بیٹا سلمہ جب مکہ والوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کیا، جب انہیں پریشان کرنا شروع کیا، تو یہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے. یہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو ان کے گھر والے لوگ آئے اور کہتے ہیں اے ابو سلمہ تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو، ہجرت کر کے جانا چاہتے ہو، لیکن ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے. یہ جو تمہاری بیوی کے گود میں جو بچہ ہے یہ ہمارے خون کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے. اگر تم ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو تو ہم تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو ساتھ لے جانے نہیں دیں گے. تم مسلمان ہو کر اگر جانا چاہتے ہو تو تم اکیلے تنہا جانا چاہتے ہو، تنہا چلے جاؤ. کتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تنہا 3 لوگ ہیں، ہسبینڈ، بیوی ہے، وائف ہے اور ایک بچہ ہے، لیکن تینوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تینوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر تم محمد کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اکیلے چلے جاؤ. یہ جو خاندان کا بچہ ہے، یہ جو اپنا بچہ ہے، ان کے دادیان والے، ان کے گھر والے لے کر چلے جاتے ہیں. جب ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوتا ہے تو ابو سلمہ کے وائف والے، ابو سلمہ کے سسرال والے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ابو سلمہ ہم نے سنا ہے تم مکہ چھوڑ کر مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو، محمد کے پاس جانا چاہتے ہو تو ہماری بیٹی کو یہی چھوڑنا ہوگا. یہ اپنی بیٹی کو لے کر چلے جاتے ہیں. 3 لوگ 3 طرف بٹ گئے. بیٹا درمیان والے لے گئے، اپنی بیوی کو ان کے سسرال والے لے گئے اور یہاں ابو سلمہ رہ گئے، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اسی لیے تو انہوں نے جب اتنی مشکلات کا اسلام کے لیے سامنا کیا تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام سے میں راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوان. آج اس دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا کوئی نیتا بن جائے، کوئی کتنا ہی بڑا مسلمان یا متقی پرہیزگار بن جائے، کوئی کتنا ہی بڑا اللہ والا بن جائے، کتنا ہی بڑا حاجی نمازی مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی قسم چاہے اس کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین 100 بار زندگیاں لے کر 100 بار بھی مار دے، وہ تمام کی تمام فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے. لیکن جو صحابہ کرام کی فضیلت حاصل ہے وہ کبھی بھی 100 بار مر کر کے 100 بار زندہ ہو کر کے صحابی کا مقام نہیں پا سکتا. یہ صحابہ کا مقام ہے. جب حضرت سعد مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، ایسے ہی بھوکے رہ کر مر جاؤں گی. حضرت سعد نے دیکھا کہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، ماں دیکھتی ہے کہ سعد کلمہ کرنے سے نہیں پھر رہا، محمد کے دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے. سعد کی ماں کہتی ہے اے سعد تو محمد کے دین کو چھوڑ دے ورنہ میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں گی. تو حضرت سعد نے دیکھا جب 3 4 5 دن ہو گئے ماں کھانا نہیں کھاتی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اسلام کے کلمے کو چھوڑ دیتا ہوں، میں محمد کا ساتھی بننے سے انکار کر دیتا ہوں. بلکہ ابو سلمہ انہوں نے ابو سعد نے کہا کہ اے ماں اگر تمہیں یہی پسند ہے کہ تم کھانا نہ کھاؤ اور تمہیں یہی پسند ہے کہ تم بھوکا رہ کے جان دے دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میں نے محمد کا کلمہ جو پڑھ چکا ہوں، میں محمد کا ساتھی بننے میں جو مجھے مزہ ہے وہ تمہارے لیے مزہ نہیں ہے. میں تمہارے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا اسلام کی خاطر، لیکن ہم نے اپنی ایک نیند کو، اپنے موبائل کے اس کو اپنی نماز کے لیے نہیں چھوڑ سکے. یہ ہمارے اندر کی ایمانیت ہے، یہ ہمارے اندر کی مسلمانیت ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم سے اللہ رب العالمین خوش ہونے والا ہے. ایسے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، ایسے حدیث ہوا کرتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین کے فرما بردار انسان ہوا کرتے ہیں. جی بالکل نہیں. وہ صحابہ کرام اور بھی تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ میں اللہ رب العالمین سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی. وہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے ان کی ایک جگہ اور تعریف بیان فرمائی. اس آیت کو پورا کریے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان سے راضی ہو گیا، یہ صحابہ کرام مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان صحابہ کرام کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھا ہوں جن کے نیچے نہر بہ رہی ہیں.
کیا کوئی ہے انسان آج کا مسلمان جو کہہ سکتا ہے کہ ہم آج اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم راضی ہیں، یا ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا ٹھکانہ جنت بنا کر کے رکھا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہ صحابہ کرام اس قدر اتنی بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف اعلان کر دیا کہ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ جنت ان کے لیے کیوں تیار ہوئی؟ آئیے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات سوال کیا گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ ہم نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار صحابہ کے حال پر توجہ۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ تنگی کے عالم سے مراد جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ جب جنگ تبوک ہوئی اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر تھی اور نہ پانی پینے کے لیے میسر تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ تنگی کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ لوگوں، جنگ تبوک کے موقع پر ہماری اس قدر حالت تھی، ہماری حالت ہو چکی تھی کہ ہمیں سخت پیاس لگ رہی تھی، ہمیں سخت بھوک لگ رہی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، اور ہم جنگ تبوک کے لیے نکلے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، پیاس سے ہماری گردنیں ہمارے تن سے جدا ہو رہی تھی۔ اور عالم سنیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو ذبح کیا کرتا تھا، حالت یہ ہو چکی تھی مسلمانوں کی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پھر بھی نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑی، انہوں نے پھر بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار نہیں کیا۔ حالت یہ تھی کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تو جب اس کے اندر سے اوجڑی نکلا کرتی تھی، اس کے اندر سے جو گوبر نکلا کرتا تھا، ہمیں اس قدر پیاس لگ رہی تھی کہ ہم جب اس کے گوبر کو نچوڑا کرتے تھے، اس کے پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پی لیا کرتے تھے۔ ہائے مسلمانوں، کیا آج ہمارے اوپر ایسی حالت ہوئی ہے؟ کیا آج اتنا بھی تنگی کا موقع ہمیں ملا ہے؟ نہیں ملا ہے۔ اتنی تنگیاں ہمارے اوپر کبھی نہیں آئی گا، ہمیں انشاءاللہ کبھی آئے گا، اللہ رب العالمین سے امید ہے، اللہ رب العالمین سے امید ہے انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم دین اسلام پر چلتے رہیں گے، جب ہم اسلام کے قانون کو فالو کرتے رہیں گے، ورنہ اس سے بدتر سے بدتر ہمارے حالات ہوتے رہیں گے۔ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جاتا رہے گا، لیکن کوئی ہماری آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم گوبر کے پانی کو نچوڑ کر پینے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے ہم مسلمانوں کے لیے دعا کو نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ ابھی زمین پر نہیں آئے تھے، زمین کی طرف پلے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین نے بادل کا سایہ کر دیا اور ہمارے اوپر موسلادھار بارش کو نازل کر دیا، اور بارش اسی جگہ پر ہوئی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ دوسری جگہ کے لیے روانہ ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر ہی بارش ہوئی تھی جہاں ہم رکے تھے، اور کسی بھی زمین پر بارش کے نام و نشان نہیں پائے جاتے تھے۔ یا اللہ رب العالمین نے ان کے تنگی کے وقت ہونے پر ان کی اللہ رب العالمین نے نصرت و مدد کی۔ اور تنگی کا عالم سنے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھوک ہمیں اس قدر پیاس اور بھوک لگ رہی تھی کہ ایک کھجور کو دو صحابہ کرام باری باری چوسا کرتے تھے۔ اس قدر صحابہ کرام پر تنگی کا عالم گزرا ہے، اس قدر تنگی کے انہوں نے موقع دیکھے ہیں، اس قدر پریشانیوں کا سامنا کیا ہے کہ ایک کھجور کو باری باری چوسا کرتے ہیں، ایک کھجور کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر صحابہ کرام آپس میں کھایا کرتے ہیں، اس کی گٹلی کو بار بار چوسا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے ہاتھ تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو پھر بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے اسلام کے قانون کو فالو کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اسلام کو چھوڑنا تو بہت دور پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اسلام کے قانون کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اسلام پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں اور توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اسلام ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ وآخر دعوانا